أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وعلى محمد. آج محرم الحرام کی 5ویں شب ہے. جو ٹاپک میرے پیش نظر ہے وہ شاید کل سے میں شروع کروں گا. ابھی تو تمہید ہے. ارشاد الہی ہو رہا ہے: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم نے اپنے پروفٹس کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مگر بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں جبر نہیں ہے. There's no compulsion. But there is a compulsion in the microphone. There is no compulsion in religion. اور ہم نے معیار اسکیل اتارے ہیں کہ آدمی سمجھ لے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ساری دنیا میں اسلام پھیلے یا نہ پھیلے، مگر دنیا سے ایٹراسٹیز کا خاتمہ ہو جائے. جتنے انسان ہیں، اسلام کا میسج، جو اسلام کی اسپرٹ ہے، وہ پھیل جائے، تاکہ ایک عادل خدا کا بنایا ہوا اور اتارا ہوا دین ساری دنیا کے لیے پیغام سکون اور سکوت لا سکے. اور انشاءاللہ کل میں شاید اس کو شروع کروں. آج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا سسٹم ہے اللہ کا. اس نے اینیمل بینگز کو سینسز دیے ہیں، حاسے دیے ہیں، حواس دیے ہیں، ایموشنز دیے ہیں، سینٹیمنٹس دیے ہیں، ریزننگ نہیں دی ہے، عقل نہیں دی. غور کرتے رہیے گا. اور چونکہ اس نے جانوروں کو ریزننگ اور عقل نہیں دی ہے، اس لیے ان کو دین بھی نہیں دیا ہے. ان کے لیے there is no religion for animal beings. اور اسی لیے آدمی میں بھی اب ایک اصول بنتا ہے، آدمی میں بھی جب تک اس کی ریزننگ کیپیسٹی قابل لحاظ نہ ہو جائے، دین کا کوئی حکم اس سے متعلق نہیں ہوتا. اسی لیے بالغ ہونے کی شرط لگی ہے. اسلام کے احکام نابالغوں کے لیے نہیں آئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے 80 برس ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے 8 برس کے ہوتے ہیں. تو جتنی جس کی عقل کامل ہے، ریزننگ، انٹلیکچوئل پاور، اتنا ہی اس کی ذمہ داریاں ہیں. میں نے ارشاد آپ کے سامنے، اب مجھے ذرا سا میری میموری دغا دے جاتی ہے. امام نے ارشاد فرمایا ہے، سچی بات کہی ہے، بس ان کی تو ہر بات سچ ہوتی ہے، کہ شریعت کے، آپ حضرات غور سے سنیں، کل میں اسی پر بات کو آگے بڑھاؤں گا. شریعت نے جو بھی آرڈر آپ کو دیا ہے، جو بھی حکم آپ کو دیا ہے، اس کے نیچے ایک وزڈم ہے، گہری وزڈم ہے. اس وزڈم کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے ہے
اس وزڈم کو سمجھنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے. جب تک انسان کی سمجھ میں وہ وزڈم نہیں آتی ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے. لیکن جب اس کی سمجھ میں وہ وزڈم آ جاتی ہے چھپی ہوئی تو پھر وہ اس حکم کو اپریشیٹ کرنے لگتا ہے. میں آپ یہیں کی مثال دے دوں. میں پہلی مرتبہ لندن آیا تھا 71 میں، بہت زمانہ ہو گیا. اس وقت لندن کی بہت سی سڑکیں بہت چوڑی چوڑی تھیں شہر کے اندر. اب اس کے بعد جو میں آنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو سڑکیں چوڑی چوڑی تھیں وہ پتلی ہونا شروع ہو گئیں. فٹ پاتھ بڑے چوڑے چوڑے کر دیے، آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھ بہت چوڑے چوڑے کر دیے گئے، سڑکیں پتلی ہو گئیں. میں نے کہا یہ الٹی گنگا یہاں کیوں بہ رہی ہے بھائی؟ ساری دنیا میں سڑکیں چوڑی کی جا رہی ہیں، روڈز وائڈ کی جا رہی ہیں، یہاں کے اوپر سڑکیں پتلی کی جا رہی ہیں. تو مجھے ناگوار ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تہ میں جو وزڈم تھی وہ میں سمجھ نہیں سکا تھا. بعد میں لوگوں سے پوچھا بھائی یہ الٹا معاملہ یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں سڑکیں چوڑی کی جا رہی ہیں، یہاں یہ پتلی کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ بڑے چالاک لوگ ہیں. انہی نے جان بوجھ کر شہر کی سڑکوں کو پتلا کیا ہے کہ ٹریفک میں لوگ پھنسیں. جب ٹریفک میں لوگ پھنسیں گے تو انڈر گراؤنڈ کی طرف بھاگیں گے. ہے چالاکی کہ نہیں؟ جب ٹریفک میں پھنسیں گے، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے پھنسیں گے سینٹرل لندن میں، تو پھر یہ ٹیوب کی طرف اور انڈر گراؤنڈ کی طرف بھاگیں گے. چونکہ میری عقل کم تھی اس لیے میں اس چالاکی کو سمجھ نہ سکا جو ان کے پیش نظر تھی. لیکن اب بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو مولانا نے فرمایا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے نیچے ایک وزڈم ہے زبردست. اب لیجیے میں آپ کو دیکھیے یہیں پر وزڈم بتا دوں، مجھے ابھی خیال آ گیا. یا اللہ توبہ، کیا ہنسی منبر پر کہتے ہوئے شرم آتی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا. جہاں پولیس کی حکومت ہوتی ہے، خاص طور پر انڈیا پاکستان میں، اس لیے یہاں کی پولیس فرشتہ ہے. ہمارے یہاں کی پولیس ملک الموت ہے بھائی. فرشتہ وہ بھی ہے مگر ملک الموت ہے. مصیبت ہماری جان پر ہے. آپ دیکھیے کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ ایک 2.5 برس کی بچی کے ساتھ 5 لوگوں نے گینگ ریپ کیا. آپ اس کو سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں اس کو؟ آج دوسری خبر آ گئی، ایک اور بچی تھی یہ ایج کی کم و بیش، اس کے ساتھ 2 دوسرے جوانوں نے ریپ کیا. اٹس پراپر؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جانور میں ایموشنز ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. انسان میں ریزننگ ہوتی ہے، انٹلیکٹ ہوتی ہے. جب انسان اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے اور سینٹیمنٹل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کیپیسٹی کو دبا لیتا ہے تب یہ حرکتیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اس کی جو پیشنز ہیں، ایموشنز ہیں، وہ اتنے قوی ہو جاتے ہیں کہ عقل کو دبا لیتے ہیں، اس وقت اس طرح کی گندی گندی سندی حرکتیں ہوتی ہیں. کیا کہوں، مولا حضرت عباس علیہ السلام اور مولا حسین سرکار ان کے روزے میرے پر. میں آپ کو مجبور نا، یہاں کا ماحول ایسا مجھے آپ کو بتانا پڑے گا. میں ہندوستان تھوڑی پڑھ سکتا ہوں، نہ پاکستان میں سب باتیں پڑھ سکتا ہوں. آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں نام لے لیتا ہوں. ہمارے یہاں فلم انڈسٹری میں ایک صاحب ہے مہیش بھٹ، سنا ہے نا؟ مہیش بھٹ اس لیے کہے جاتے ہیں کہ وہ بھٹ سے نکلے ہیں. بھٹ جانتے نہیں جانتے؟ لو آپ بھٹ نہیں جانتے بھائی. اب بھیڑیا جہاں رہتا ہے اسے بھٹ کہتے ہیں، شیر جہاں رہتا ہے اسے بھٹ کہتے ہیں. واللہ آپ یقین کیجئے، مجھے پتا ہے اچھی طرح سے، مجھے ان کی ملاقات ہے. انہوں نے بینی و بین اللہ اپنے صلب اور اپنی بیوی کے رحم سے جو بچی پیدا ہوئی تھی اب وہ جوان ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے. جسٹ امیجن، جسٹ امیجن. اپنی سگی بیٹی پتری کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پیشنس
ایموشن انہوں نے ریزننگ کو دبا لیا. جب ریزننگ کو دبا لیتے ہیں پیشنس تو آدمی دو ٹانگوں کا جانور ہو جاتا ہے. وہ چاہے کسی لائن میں ہو، طالبان بھی اسی لائن میں ہیں، داعش کے لوگ بھی اسی لائن میں ہیں، اور ہر وہ شخص اسی لائن میں ہے جس کے پاس عقل کمزور ہو اور ریزننگ کی پاور کو وہ کمزور کر دے اور پیشنس اور ایموشنس کے پیچھے چلنے لگے. شیطان بھی اس کی مدد کرتا ہے. ہمارے لکھنؤ کے پاس ایک شہر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، شاید کوئی صاحب یہاں کے بیٹھے بھی ہوں، وہاں کے الہ آباد. لکھنؤ سے اباؤٹ 200 کلومیٹرز ہے الہ آباد. ایک بہت ہی معتبر شخص نے مجھ سے واقعہ بیان کیا کہ وہ محلوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، وہ کریلی میں رہتے ہیں، کریلی محلہ ہے وہاں پر. اب وہ سامان کچھ گھر کا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گئے. وہ دکان ایک ملا کی تھی. وہ حرام کی کمائی سے بچنا چاہتے تھے. تو کہا ہر طرف تو حرام ہے، میں اپنی دکان کھول لوں چھوٹی سی، اسی سے جو کمائی ہوگی اسی سے میں اپنی روزی اس کو سوچوں گا اور جو اخراجات ہیں پورے کروں گا. اچھی بات تھی. یہ چھوٹی سی داڑھی بھی تھی، بال بھی تھے، گول ٹوپی جہاں ہوتا ہوشیار ہو جائیے بھیا. جہاں گول دماغ ہوتا ہے وہیں گول ٹوپی بھی ہوتی ہے. اب وہ گول ٹوپی ان کے سر کے اوپر. اب وہ بھائی وہ غلط نہیں کہہ، میں ان سے کوئی سودا لے رہا تھا، اتفاق سے ایک لڑکی ذرا ہینڈسم ادھر سے گزری. وہ ترازو لیے تول رہے تھے. ہمارے یہاں آٹومیٹک اس طرح کی الیکٹرانک اسکیل تو ہے نہیں. وہ ترازو ہاتھ میں لیے تول رہے تھے. ان کی نظریں لڑکی پر جم گئیں، آنکھوں سے اس کو گھورنا شروع کیا. تولنا بھول گئے، گھورنا شروع کیا. اور وہ لڑکی ادھر چلی ادھر جا رہی، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی اس کو دیکھتی چلی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ چلی گئی تو جو صاحب نے کہا مولانا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ ادھیڑ ہو چکے ہیں، یو آر ایٹ لیسٹ 55-60 ایئرس اولڈ، اور آپ ایک لڑکی کو گھور رہے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے اسلام میں. داڑھی بھی آپ رکھے ہیں، مولوی آپ لوگ کہتے ہیں آپ جاہل ہیں. دیکھیے کیسے شیطانی بدلی. وہ جو ہمارے عزیز تھے وہ خود بہت دیدار آدمی، ان کا آپ جاہل ہیں. جاہل بھائی کیا جہالت؟ کہا آپ نے حدیث رسول نہیں پڑھی؟ کہا کون سی حدیث رسول جو نامحرم کو دیکھنے کی اجازت دے؟ کہا ہے. کہا کیا؟ کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نامحرم کے چہرے پر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے تو جائز ہے دوسری نظر نہ ڈالنا. تو میں نے دوسری نظر کہاں ڈالی؟ وہ پہلی نظر تھی جو چل رہی تھی. وہ یہ واقعہ بھائی بنا تھوڑی واقعہ، پہلی ہی نظر تھی کہ جو کنٹینیو کر رہی تھی تو کوئی گناہ نہیں. یہ سب انسان کی شکل میں جانور ہیں. جانوروں میں سینسز ہیں، جانوروں میں ایموشنز ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا ہے بہت فیاضی کے ساتھ دیا ہے. جانوروں کو جو سینسز دیے گئے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں. میں نے ایک جس کو کہا تھا کہ آپ جو جیوگرافک میگزین کے چینل آتا ہے اینیمل بینگ کیا ہے، وہ اینیمل ورلڈ، آپ اس کو دیکھا کیجیے، اس سے آپ کو بہت معلومات ہوں گے. میں بھی دیکھتا ہوں اس کو. میں مولوی ہوں، اب تو میری آنکھ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے. میری جوانی میری آنکھ بہت تیز تھی، لیکن اتنی تیز نہیں تھی جتنی کائٹ اور چیل کی ہوتی ہے. کہ وہ آسمان سے اگر آپ ہاتھ میں کوئی بوٹی لے کے چلے جا رہے ہیں گوشت کی تو ہوشیار ہو کے جائیے گا، کیونکہ بیف ہوگا تو قتل بھی ہو جائیے گا ہندوستان میں. وہاں آج کل یہی حکم چل رہا ہے کہ جس ہاتھ میں گائے کے گوشت کی یا بھینس کے گوشت کی بوٹی ہو اسی گردن اڑا دو. یہ سب سیاستیں ہیں، مذہب کیسے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر چیل وہاں سے دیکھ لیتی ہے. لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو بالکل آپ کے اللہ نے فرمایا کہ خلق کل شیء فقدرہ فہدی. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کو ڈائریکشن نہ دے دی ہو، اس کی سیفٹی کے اصول نہ بتا دی ہو. اب آپ ذرا غور کیجئے، چکن، چوزا، اتنا سا چوزا چکن، آپ سے کبھی آزما لیجیے یا کسی زو کے پاس جا کر دیکھ لیجیے، شاید کبھی آپ کو موقع مل جائے. اس چکن کے پاس اگر ہاتھی کھڑا ہو جائے گا کہ ایلیفینٹ،
وہ اطمینان سے دانہ چکتا رہے گا، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ اس کو اللہ نے بتا دیا کہ ہاتھی تیرے لیے خطرہ نہیں ہے. وہ اللہ نے بتا دیا. اتنا بڑا ہاتھی، اتنا سا چوزا، وہ ٹہل رہا، اس کی ٹانگوں کے بیچ سے نکلا چلا جا رہا ہے. کبھی آزما لیجیے. اور آسمان میں اڑتی ہوئی چیل گئی، کائٹ، اس کی پرچھائی زمین پر پڑی اور وہ چیختا ہوا اپنی ماں کے پروں میں چھپا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چیل سے میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے لے کے اچک جائے گی، وہ کھا جائے گی. ہاتھی سے میری جان کو خطرہ نہیں. خلق کل شیء فقدرہ فہدی. اللہ نے ہر شے کو اس کی سیفٹی کے اصول بتا دی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ سب دیکھا کیجئے، اس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. آپ کے پاس بھی کان ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل رسول کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو خالی رسول ہی کیوں سنتے تھے، دوسرے کیوں نہیں سنتے تھے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ابھی کہتے ہیں لوگ، کہنے کہاں کہ رسول کے پاس جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، احکام الہی بتاتے تھے، اللہ کا حکم جو تھا وہ پہنچاتے تھے، ہم کو نہیں سنائی دیتا تھا. بچوں تم تو جانتے ہو کہ میرے بچوں، بیٹ ہوتا ہے نا، اس کو اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں، جو رات کو ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اندھا ہوتا ہے، یہ بلائنڈ ہوتا ہے بیٹا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی. پڑھو. مگر کبھی کسی دیوار سے نہیں ٹکراتا، باریک تار لگاؤ کبھی اسے نہیں ٹکراتا، جھکائی دے کے نکل کے چلا جاتا ہے. جتنی دیر یہ اڑتا رہتا ہے اس کے منہ سے آوازیں نکلتی رہتی ہیں، مگر وہ اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ ہم کو سنائی نہیں دیتی ہیں. یہ آوازیں نکالتا ہے، دیکھ لیجیے آپ اس کے اوپر اور پڑھ لیجیے. تو وہ ریفلیکٹ کر کے جب آتی ہیں تو اسی سے اس کو راستہ ملتا ہے. آگے دیوار آ رہی، اس کی آواز نے ریفلیکٹ کیا، اس سے بچ کے چلا گیا. کوئی تار لگا ہوا، اس نے ریفلیکٹ کیا، اس سے بچ کے چلا گیا. اسی فارمولے کے اوپر راڈار بنائے گئے ہیں. سمجھ گیا؟ کتنی چیزیں ہیں جو انسانوں نے جانوروں سے سیکھی، کتنی چیزیں ہیں جس میں جانور انسان کا استاد ہے. ابھی بیٹھے، اس کو سننے کی طاقت اللہ نے اتنی زیادہ دی ہے. بھئی یہ اندھا ہے تو اس کو اپنی جان بچانا ہے کہ نہیں؟ اور کیا؟ یہ اللہ رحیم و کریم ہے. اب اس نے جانور کو سینسز دیے ہیں، آپ کو سینسز نہیں دیے ہیں. اتنے قوی سینسز آپ پاس بھی، مگر اتنے قوی، اتنے پاورفل نہیں ہیں. تو اس کا بدلہ دیا ہے آپ کو دو چیزوں سے، ایک ریزننگ، ایک نالج، ایک ایجوکیشن، ایک عقل. اگر آپ نے یا کسی نے، آپ کے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں کا ماحول پڑھنے پڑھانے کا ہے. بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ ایجوکیشن کا نہیں ہے، یہ زمانہ ایکسیلنس ان ایجوکیشن کا ہے. ایکسل کرو، جس فیلڈ میں بھی جا رہے ہو نمبر 1 ہو، نمبر 2 نہ بنو. لکھنؤ میں یہ مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. لکھنؤ میں ایک ہینڈ ورک ہے جس کو کہتے ہیں زردوزی. وہ سنہری تاروں سے کپڑوں پر کام بنایا جاتا ہے. اتنا ایکسپلائٹیشن ہے بچے، آپ ہم کیا بتائیں آپ سے. ہم کہتے ہیں کہ زردوزی چھوڑ دو، کامدانی چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں قرآن میں 114 سورے تھوڑی ہیں، 116 سورے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ 2 سورے جو مجھے نہیں معلوم وہ کون سے ہیں؟ کہا ایک سورہ ہے سورہ زردوزی، دوسرا سورہ سورہ کامدانی. تو ہم کہاں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی مطلب تو قرآن میں نازل ہوا ہے. اب ایک صاحب ہیں وہاں، منبر پر مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی جا سکتی. بیچارے بہت غریب ہیں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے. ان کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی چھت دے دی ہے، روف، اس پر وہ رہتے ہیں. کچھ شیڈ وغیرہ انہوں نے کپڑے کے اور تارپین کے ڈال دیے، اس کے نیچے وہ رہتے ہیں. بچے کتنے ہیں؟ کنی ہیں. 11 سال ہوئے شادی کو. کتنے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو بھائی، 10 بچے. ابھی 11واں بچہ جو پیٹ میں، ہر سال ایک بچہ. کھانے کو ہے نہیں. یہ وہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ان نہیں ہے، اناج نہیں ہے، دماغ میں عقل نہیں ہے.
جو جتنا جاہل ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ بچے پیدا کرتا ہے. وہ ہر بات میں کوانٹٹی پر زور دیتا ہے، کوالٹی پر زور نہیں دیتا ہے. بچوں میں بھی کوانٹٹی، جتنے بچے ہوں اتنا اچھا، اللہ کی دین. ارے اللہ کی دین یہ ہے کہ انسان کے بچے ہوں، نہیں کہ جانور کے بچے ہوں. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جتنے بچوں کی تم تربیت کر سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، لکھا، بس دیٹس یور کوٹا، اتنا ہی بچے ہوں. مگر جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اب دیکھیے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اسلام نے عقل پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ لا دین لمن لا عقل لہو. سنیوں کیا بھی یہ حدیث ہے، شیعوں کیا بھی ہے یہ. لا دین، تم کتنی ہی نمازیں پڑھ رہے ہو، صبح سے شام تک نمازیں، سال بھر روزے، ہر سال حج کے لیے، ٹوپی بھی گول ہے، سر بھی گنجا ہے، داڑھی بھی بڑی ہے، پیجامہ بھی اونچا ہے، ساری جو اسلام کی علامتیں ہیں ظاہری وہ سب دکھائی دے رہی، بٹ یو ہیو نو ریزننگ پاور. لا دین، رسول نے کہا. تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. کیوں؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں کیوں. بھائی جب انسان پاس عقل نہیں ہوتی ہے تو ہر وہ شے جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. یہ ہے مسئلہ. تو اللہ کہتا ہے کہ جتنا دین ہے اتنی ہی عقل ہو تمہارے پاس، تاکہ تم اصلی مال کو نقلی مال سے الگ کر سکو. ایک کتاب ہے فارسی میں نے پڑھی ہے، وقائے نعمت خان علی. نعمت خان علی ایک کھٹمل تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ رہے؟ سمجھ گیا کھٹمل؟ بیگ بگ نہیں، شیعہ. ہمارے سنی بھائی ہم کو کھٹمل کہتے ہیں، کہیں کھٹمل کوئی ایسی بات نہیں. تو بہت تیز تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا. اورنگزیب کا زمانہ تھا. خبر اڑ گئی کہ ایران سے توران سے کہاں سے ایک بہت بڑے ولی خدا آئے ہیں. لوگ ٹوٹ پڑے، ان کے قدموں پر گرے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کا منہ چوم رہے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں. بھائی میں نے پڑھا ہے نعمت خان، وقائے نعمت خان علی، فارسی میں کتاب ہے، آپ پڑھ لیں. میرے پاس تو اس کا مینوسکرپٹ تھا، شاید چھپی بھی ہوگی. اس میں لکھتے ہیں کہ وہ نعمت خان علی نے واقعہ اپنا خود لکھا ہے. وہ آئے تو وہ ان کو چھٹی ہی نہیں نمازوں سے، دعاؤں سے، اورات سے، وظائف سے. رسول کتنے عقل مند تھے، ہاؤ جینیس ہی واز. انہوں نے بات کہی ہے کہ اگر آدمی مذہبی معاملات میں نارمل ہے تو اس پر بھروسہ کرنا، ایب نارمل ہو تو بی کیئرفل. اگر داڑھی ہے تو پرابلم نہیں ہے، داڑھا ہے تو ذرا ہوشیار ہو جانا. یہ آپ گرہ میں باندھ لیجیے بات. کوئی آدمی اگر ایب نارمل ہو اس پر کبھی آپ یقین نہیں کریں، آپ کو دھوکہ دے گا. وہ خالی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب ان کو نمازیں اور دعائیں اور یہ اور لو، یہاں تک کہ اورنگزیب اتنا متاثر ہوا ان کے واقعات سن کر، کہا میں بھی جاؤں گا حضرت کی زیارت کے لیے. چنانچہ وہ حضرت کی زیارت کی جائے احتراماً کھڑا ہو گیا. ان کو خبر ہی نہیں کہ ہندوستان، پورا انڈیا اس کا بادشاہ اس کے پہلو میں کھڑا ہے. ان کو خبر ہی نہیں. وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اوراد وظائف سنتے رہے. بھیا پڑھ لیے، میں جی زپٹ تھوڑی رہا ہوں. پڑھتے پڑھتے وہ تھکا جا رہا ہے کہ بھائی رکے تو میں ان سے بات کروں. ہی سے کنگ امپرر. تھوڑی دیر میں ہوش 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 ہوش، نکل نکل. یہ کیا بھائی؟ کہا یہ کیا؟ جب انہوں نے کہا یہ کیا، یہ نکال کے سو نے کہا میں دیکھ رہا تھا کعبے کے اندر کتا گھس آیا تھا. کہاں بیٹھے ہیں؟ دہلی میں بیٹھے ہیں، مکے میں کعبہ دیکھ رہے ہیں. کہاں کعبے میں کتا گھسایا تھا، اس کو میں نکال رہا تھا کہ نکل نکل نکل. نعمت خان علی سمجھ گیا کیا معاملہ ہے. تیز تھا بادشاہ، بیوقوف تھا. وہ تو قدموں پہ گر پڑا بھائی کہ دہلی بیٹھے بیٹھے وہاں مکے کے کتے کو دیکھا. اور سے کہا یہ تو ولی خدا ہے بھائی، بہت ان کی تعریفیں کی. اس کے بعد ان کے بعد گیا، کہا حضور، رس نہیں کرتا یہاں سے. ان ولی خدا سے کہا حضور کل محضر ہمارے یہاں نوش فرمائیے گا. دعوت کی. ولی ہو یا مولویوں، کمزوری سب کی دعوت ہوتی ہے بھائی. ٹو بی ویری فری اینڈ فرینک. کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. خیر وہ تھوڑے ادھر و معذرت کے بعد قبول کر لیا.
دوسرے دن اب نعمت خانے والی خود وزیر ہے، دسترخوان بچھایا گیا، سفرہ بچھایا گیا، اس پر سب وزیر بیٹھے ہیں، جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، پرسنالٹیز وہ بیٹھی ہیں، اور اس نے چکن پلاؤ پکوایا. جانتے چکن پلاؤ کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کھایا ہو تو بتائیں گے آپ، کھایا ہی تو کھاتے ہو. چکن پلاؤ، جو پلاؤ ہوتا ہے نا، وہ جب چکن میں بنایا جاتا ہے تو اسے چکن پلاؤ کہتے ہیں. بس خالی سنگل ڈش اور ایک کے سامنے رکھی ہے. بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے، ان کے سامنے بھی ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، جو ولی خدا ہیں ان کے سامنے بھی ایک پلیٹ رکھی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ ہر پلیٹ میں وہ چکن اوپر رکھا ہوا ہے، چاولوں کے اوپر. ان کی پلیٹ میں چکن نہیں ہے. جلال آ گیا، جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، خفا ہو کے چلے. بادشاہ نے پوچھا سرکار کہاں جاتے ہیں؟ کہا اس نے مجھے ذلیل کیا ہے. کہا کہ کیا خطا ہوئی؟ کہا دیکھیے ہر پلیٹ میں اوپر چکن رکھا ہوا ہے، میرے یہاں خالی چاول ہیں، چکن نہیں ہے. نعمت خان نے آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا کہ حضور ذرا سے چاول ہٹائیے تو چکن دکھائی دے جائے گا آپ کو. جب چمچے سے چاول ہٹائے تو چکن دکھائی دیا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس کو پلیٹ میں چاولوں کے نیچے چکن نہ دکھائی دے اس کو وہاں قابل میں کتا کہاں سے دکھائی دے گا؟ صحیح بات ہے. مذہب کے نام پر بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے. بی کیئرفل، بی کیئرفل. کہیں لوگ مجھے مارنے نہ لگے بھائی، پٹ لوں گا. ایک شیعہ کا قصہ سن لیجیے. بمبئی میں ایک خوجہ فیملی کے بزرگ تھے، پیسے والے تھے، اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ تھا ان کے پاس. یہ پیسہ بھی ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. پیسہ طاقت ہے، اس کو کمائیے، پریزرو کیجیے، اس کو رسپیکٹ دیجیے. ایک مولانا صاحب وہاں پر آئے بمبئی کے باہر سے، میں جانتا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا. امامہ سر پر پہنے ہوئے، ابا قبا پہنے ہوئے. وہ ان کے پاس آئے، ان کے ولا میں ٹھہرے ہوئے تھے. بھائی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے جو سر سجدے میں رکھا ہے تو سر اٹھایا ہی نہیں. پوری رات، دا ہول نائٹ ہی کنٹینیو سجدہ، پوری رات سجدہ. اب ظاہر ہے کہ جب پوری رات ایک عالم بڑی داڑھی والا، سفید داڑھی والا سجدہ کرے گا تو ہر آدمی ڈر جائے گا بھئی یہ بہت بڑے ولی خدا ہیں. صبح کو انہوں نے سر اٹھایا تو بیچارہ کانپتا ہوا، حضور جو فرمائیے میں حاضر ہوں. ان کا مجھے ایک حوضہ بنانا ہے، اتنا روپیہ چاہیے. اس نے بیچارے نے کھٹ سے روپیہ دے دیا. وہ سجدہ روپے کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. بی کیئرفل. میری یہی لائن اس لیے میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. جو بہت زیادہ مقدس اپنے کو دکھا رہے ہوں، نارمل لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں. اب نارمل لوگوں سے آپ ذرا ہوشیار ہیں. آپ کا پیسہ بہت ادھر ادھر جا رہا ہے، مجھے پتا ہے. میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کار خیر کرنا چاہتے ہیں، بٹ پیپل آر بیفورنگ یو. اس لیے میرا کہنا ہے، بس میں آج کر رہا ہوں، اس کے بعد نہیں کہوں گا کیونکہ موقع آ گیا ہے. آپ جس کی جتنی مدد کرنا چاہیں شوق سے کریں، لیکن آپ کا پھر فریضہ ہے کہ آپ خود یا پھر کسی ریپریزنٹیو کو وہاں بھیجیے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، صحیح صرف ہو رہا ہے کہ صحیح صرف نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. انسان کی انسانیت دو چیزوں سے ہے، ایک نالج، ایک ریزننگ، انٹلیکٹ. جتنے انسان کے پاس انٹلیکٹ ہے اور ریزننگ ہے اتنا ہی اس کی عبادتوں کا مرتبہ بلند ہے. ورنہ عبادتوں کی کوانٹٹی. آج کی مجلس میں بہت ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا. میں نے مولا عباس سے فریاد کیا، مولا آپ کے سہارے، مولا میں دعا کر کے آیا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے منہ سے کہ یہ آپ کے چاہنے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں. اسی لیے بہت رک کر میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں. میرا فریضہ بھی کہ آپ کو بتاؤں، آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ چیک کریں اٹینڈم کہ آپ نے جس چیز کے لیے پیسہ دیا ہے وہ اسی میں صرف ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ صرف ہو رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس مولا علی نے کیا کہا ہے، میں کہاں یاد نہیں مجھے، پتہ نہیں سرسی میں یا کہاں مجلس پڑھ رہا تھا.
بیچ مجلس میں ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، میں ذرا سخت مجلس پڑھ رہا تھا، کہ لے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ علی کے شیعہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ حوریں انتظار کر رہی ہیں، غلمان کھڑے ہوئے پاؤں دبانے کے لیے. کہا علی کے شیعہ، میں نے کہا علی کے شیعہ کہاں جائیں گے؟ پوچھنے کا مسئلہ، علی کے شیعہ جنت میں جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ کہ رہے تو پھر آپ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ سب کدھر کیا؟ میں نے کہا وہ بھی صحیح تھی. علی کے شیعہ بے شک جنت میں جائیں گے، مگر دو طرح کے شیعہ ہوتے ہیں. ایک شیعہ وہ ہے جو اپنے کو علی کا شیعہ کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو علی اپنا شیعہ کہتے ہیں. جس کو علی اپنا شیعہ کہیں گے وہ نہیں جنت میں جائے گا تو کون جائے گا؟ وہی تو جائے گا. مگر میرا جانا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ میں اپنے کو علی کا. اب علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ لیجیے سن لیجیے. مولا بہت رحم دل، اخلاق زبردست، غریبوں سے جھک کے ملنا، فقیروں سے جھک کے ملنا. لیکن آپ نے صاف کہہ دیا، پڑھ لیجیے بڑا میں، کہا کہ میں ہر ایک کو اپنے پہلو میں برداشت کر سکتا ہوں. بھیا سن لیجیے پلیز لسن ویری کیئرفلی. کہا کہ میں ہر ایک کو اپنے پہلو میں بٹھا سکتا ہوں، مگر دو کو اپنے پہلو میں نہیں بٹھاؤں گا. ان کو کہوں گیٹ آؤٹ. لوگوں نے پوچھا وہ دو کون؟ کہا ایک اسٹوپڈ اور ایک کرپٹ. ایک اسٹوپڈ، اس کو میں اس سے پیار سے بات کروں گا لیکن اپنا مصاحب، اپنا ساتھی نہیں بناؤں گا. کیوں؟ کہا وہ اسٹوپڈ بیچارہ مجھے نفع پہنچنا چاہے گا، میں بیوقوفی کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا دے گا. کیا غلط ہے یہ بات؟ دوسرے کرپٹ. کرپٹ انسان جو ہے وہ موقع پڑے گا تو مجھے کو بیچ ڈالے گا. تو یہ دو تو گئے، نہ بیوقوف جا سکتے ہیں. مولا رحم کرے بات الگ ہے، لیکن جو لگا میں اس کی روشنی مس کر رہا ہوں کہ آپ میں دو کو اپنے پہلو میں نہیں بٹھاؤں گا، ایک اسٹوپڈ اور ایک کرپٹ. اس لیے آپ کو کرپشن سے بچنا ہے. کرپشن جو ہے وہ جسٹس کے خلاف ہے، اور یہی میرا موضوع ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہندو رہتے رہیں، کرسچن رہتے رہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے جو کہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھی نہیں آپ سے. اب انسان کے پاس جو انٹلیکٹ ہے وہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. دو چیزوں سے بڑھتی ہے، جیسے ایکسرسائز. ایکسرسائز کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلے پراپر ایکسرسائز، دوسرے جیسی ایکسرسائز ہے اسی کے لحاظ سے ڈائٹ ہے کہ نہیں. اگر آپ ڈر بیٹھ کے لگا رہے ہیں، اگر آپ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور پیٹ میں خاک اڑ رہی ہے، بی کیئرفل، آپ کو ٹی بی ہو جائے گی. صحت آنے کے بجائے صحت جائے گی. اور اگر کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ توند اتنی بڑی نکل آئی کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی، اور ایکسرسائز کچھ نہیں ہے، تو بھی آپ بیمار ہو جائیں گے. تو اب عقل کی غذا کیا ہے اور عقل کی ایکسرسائز کیا ہے؟ عقل کی غذا ہے نالج، اور ایکسرسائز ہے فکر اور تھنکنگ اینڈ کنٹمپلیشن. کنٹمپلیشن سے اور علم سے جب کمبینیشن ہوتا ہے، دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے، ایک چیز کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، زیرو، مگر آپ نے اس کا فکر کیا تو علم کے سمندر کھولتے چلے. میں ذرا سا ماڈرن ٹیسٹ سے پڑھ لوں. میرے سامنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، سب ہمارے اپنے بچے ہیں کالجز کی، یونیورسٹیز کے، اس لیے میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ نیوٹن جب سے تقریباً 200 برس پہلے تھا، یہ اپنے باغ میں کرسی پر ایک چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایپل کا درخت تھا، دیکھ رہا. اس میں سے ایک ایپل ٹوٹ کے زمین پر گرا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ غور کریں گے اس کے اوپر؟ میں غور، اب گر گیا، اٹھائیے، کھائیے، چل دیجیے، کھائیے اور چل دیجیے. اس نے غور یہ کیا کہ یہ ایپل اوپر سے نیچے ہی کیوں گرا؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں از دا کی آف نالج. کیوں جو ہے وہ علم کی کنجی ہے. اب یہ کون سی بات، گر پڑا نیچے؟
یہ اوپر ہی کیوں نہیں چلا گیا، یہ ادھر کیوں نہیں چلا گیا؟ یہ اس نے سوچنا شروع کیا، برسوں 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 فار ایئرز وہ اسی پر سوچتا رہا کہ یہ نیچے کیوں گیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ سوچتے سوچتے ایکسپیرینس کرتے کرتے اس کو معلوم ہوا کہ دیر از اے پاور جس کا نام ہے گریوٹی۔ گریوٹی کوئی انکشاف نہیں ہے، پروو ہوا کہ گریوٹی از اے لا آف دا یونیورس۔ گریوٹی نہ ہو تو سورج پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے، زمین کدھر نکل جائے، چاند کدھر نکل جائے، گلیکسیز کدھر چلی جائے، سارا سسٹم تتر بتر ہو جائے گا اگر گریوٹی ختم ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نالج جو اس کو ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ صرف ایک معمولی سی بات سوچنے پر۔ وائی از دا کی آف دا نالج۔ اب دیکھیے میں اس کے حالات پڑھ رہا تھا بھائی نیوٹن کے، اب اس کا بوڑھا ہوا، مرنے کا وقت قریب آیا، اب چند دن میں دنیا سے جا رہا ہے۔ سوچیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، سوچیے گا تو سمجھ بات آئے گی۔ چند دن میں یہ بیچارہ اتنا بڑا سائنٹسٹ دنیا سے جا رہا ہے، اس نے اپنے مصاحبوں سے، کمپینین سے کہا کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تم کو بتا رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ 200 برس پہلے کی پرانی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 250 برس پہلے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب انسان ایسی چیزیں ایجاد کر لے گا کہ اس کی سفر کی رفتار 50 مائلز پر آور ہو جائے گی۔ 50 مائلز پر آور، 250 برس پہلے کی بات۔ لوگوں نے جو کہا، جب اس نے کہا کہ 50 مائلز پر آور، 50 مائل کیا اس وقت 5000 کی رفتار سے چل رہے ہیں، مشینیں اڑ رہی ہیں۔ اس نے 50 مائلز کہا، غور کیجیے گا، جب اس نے کہا کہ 50 مائلز کی رفتار سے انسان چلنے پر قادر ہو جائے گا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے نیوٹن صاحب اب مرض کی شدت سے ہذیان بک رہے ہیں۔ سمجھ گئے ہذیان؟ اس کا مطلب یہ کہ جب بیوقوفوں کے سامنے کوئی عقل مند بات کرتا ہے ایسی کہ ان کے پلے نہ پڑے تو اس کو ہذیان کہہ دیا جاتا ہے۔ جو حشر نیوٹن کا ہوا وہی حشر رسول اللہ کا ہوا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس وائنڈ اپ۔ دیکھیے 300 برس پہلے، لگ بھگ 300 برس پہلے، یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوک دیں، مجھے غصہ نہیں آتا، برا نہیں مانوں گا۔ 300 برس پہلے ہمارے ماشاءاللہ بادشاہوں نے، شہنشاہوں نے، کنگز نے، امپرر نے کیا بنایا؟ کیا بنایا بتائیے؟ انہوں نے ریڈ فورٹ بنایا دلی میں، لال قلعہ بنایا۔ جب انہوں نے بنایا تو اس لال قلعے پر مغل حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا، حکومت گئی تو جھنڈا بھی گیا، اسی پر یونین جیک آ گیا، وہ لمبے عرصے تک لہراتا رہا۔ پھر جب انگریز گئے تو یونین جیک ان کے ساتھ گیا، اب بھارت کا جو ترنگا جھنڈا ہے ٹرائی کلر وہ اس پر لہرا رہا ہے، لہرانے کب تک یہ لہرائے گا، پھر کیا آئے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا بنایا؟ ریڈ فورٹ۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا ریڈ فورٹ سے؟ بتائیے ہمیں ریڈ فورٹ سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے بچوں کو ریڈ فورٹ سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے ملک کو ریڈ فورٹ سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اور کیا بنایا؟ دلی کی جامع مسجد بنائی، کروڑوں روپے اس کو صرف کر دیا۔ اس مسجد سے ہمیں کیا ملا؟ امام بخاری۔ You know better the position of امام بخاری. How stupid he is. امام بخاری ہم کو ملا، لاکھوں کروڑ روپیہ صرف ہو گیا۔ اور کیا بنایا؟ تاج محل۔ تاج محل سے ہمیں کیا ملا؟ مسلمان کتنا آگے بڑھے بتائیے، تاج محل نے مسلمانوں کو کتنا آگے بڑھایا بھائی۔ ٹھیک ہے بہت اچھی عمارت ہے، بہترین، میں نے بھی میں دیکھا ہے۔ جب ہم تاج محل بنا رہے تھے، جب ہم ریڈ فورٹ بنا رہے تھے، جب ہم اور کوئی عمارت جامع مسجد بنا رہے تھے، اس وقت انگریز یورپ میں آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے۔ سی دا ویژن۔ آپ میرے بچے ہیں، سی دا ویژن۔ لال قلعے نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں۔ جامع مسجد نے کیا بنایا؟ کہ اسٹوپڈ مولوی، اور کسی جگہ کچھ نہیں بنایا۔ جو
بے عقل لوگ ہوتے ہیں وہ عمارتیں بناتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ قوم کو بناتے ہیں۔ قوم بنتی ہے یونیورسٹی سے، قوم بنتی ہے کالجز سے، قوم بنتی ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن سے۔ اس لیے آپ کو زمانے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ایران کی لائن پر چلنا پڑ رہا ہوگا، دوسری دیر نو وے آؤٹ۔ بھائی میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو چیزاں مولوی ہوں، وہاں تو مراجع وقت کی حکومت ہے، مگر دیکھیے اور مراجع وقت کا ویژن دیکھیے کہ سائنس کو کہاں پہنچا دیا، ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچا دیا۔ میں کسی پہ کوئی تنقید یا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ 67 سال ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، 67 سال 67 ایئر میں اپنے دیش سے پیار کرتا ہوں، مگر دیش سے پیار کرتا ہوں، نیتاؤں سے نہیں پیار کرتا ہوں، وہ تو کھا گئے سب ملک کو۔ ہمارے یہاں اب تشریف لائی ہیں بی میٹرو دلی میں۔ ایک دن میٹرو میرے سامنے سے گزر رہی تھی، اچھے کوچز اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر کوچ پر لکھا ہوتا میڈ ان جرمنی، میڈ ان جرمنی، میڈ ان جرمنی۔ 67 سال کے بعد بھی ہمارا ملک اپنے کوچز نہ بنا سکا ریل کے۔ ایران میں جا کر دیکھیے، ہر کوچ پر لکھا ہوا ہے ساختہ ایران، ساختہ ایران، ساختہ ایران، ساختہ ایران۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء کا ویژن اتنا زیادہ ہے جہاں معمولی سیاستداں پہنچ نہیں سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ اللہ۔ بیٹا تم بتاؤ، یو آر لسننگ ٹو می، تم بتاؤ، یو انڈرسٹینڈ اردو؟ یس۔ تم بتاؤ کہ امامہ کہاں کہاں ہوگا؟ امامہ جانتے ہو نا، پگڑی، یہ کہاں کہاں ہوگی بتاؤ؟ تم کہو کہ مولانا یہ امامہ مسجد میں ہوگا، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ اور کہاں ہوگا؟ ممبر پر ہوگا، صحیح ہے۔ کسی نے بھی جو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کبھی یہ سوچا تھا کہ کوئی امامہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے تقریر کرے گا؟ بتائیے بتائیے، تقریر کی تو کوئی دبتی ہوئی تقریر کی؟ یہ مانتا تھا۔ اب جب وہ آیت اللہ خامنئی پہلی مرتبہ جب وہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے تو میں بھی امریکہ میں تھا اس وقت، اور وہ آئے تھے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے کے لیے، تو امریکن گورنمنٹ نے 50 لوگوں کو پرمٹ کیا تھا کہ آپ ہال میں جا کے ان کی تقریر سن سکتے ہیں۔ 49 ایرانی تھے، اکیلا نان ایرانین انڈین میں تھا، تو میں نے اپنی آنکھ سے کیا تقریر تھی، کیا لوگوں پر ہیبت طاری تھی، کیا سناٹا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، یا سنی حضرات ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ سنی مولوی یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کرے گا؟ کوئی پگڑی باندھے ہوئے آدمی اوباما سے فیس ٹو فیس باتیں کر رہا ہوگا، مسٹر کیری سے فیس ٹو فیس باتیں کر رہا ہوگا، کیری کو کچی کیری بنا کر انہوں نے رخصت کر دیا، ہی از ناؤ کیریڈ اوے۔ اس لیے میرا آپ سے گزارش ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والے عالم ہیں، یہ جانتے ہیں کہ علم کے معنی کیا ہے۔ امام جعفر صاحب نے کیا فرمایا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اگر ہمارا مشن تم پھیلانا چاہتے ہو، ہمارے فضائل پڑھتے ہو پڑھو، لیکن ہمارے فضائل سے ہمارا مشن نہیں پھیلے گا، ہمارے علم سے پھیلے گا، ہماری جو نالج ہے اس کے ذریعے پھیلے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے بہت ہی مؤدبانہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ دور ہے ایجوکیشن کا۔ مجھ سے آیت اللہ سیستانی نے پرائیویسی میں یہی بات کہی ہے، یہ میری رائے نہیں، یہ ان کا حکم ہے کہ تم قوم کو ماڈرن ایجوکیشن میں ایکسیلنس کی لائن کے اوپر لگاؤ۔ دیر از نو وے آؤٹ۔ علم سارے مسائل کو حل کرنے کی کنجی ہے۔ اسی لیے جو ہر بات کو جانتا تھا، ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، میں بھول گیا، میں نے بھی کہا کہ یہاں یونیورسٹیز بنائی گئی، کیمبرج بنائی گئی، آکسفورڈ بنائی گئی، بڑے بڑے کالجز بنائے گئے، ایم ٹی آئی بنایا گیا امریکہ میں، سنگل مین کنٹریبیوشن ایم ٹی آئی کے لیے میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں کے اوپر۔ حضور نے کیا بنایا؟ سرکار رسالت نے، محمد وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بس کسی نے یونیورسٹی بنائی، کسی نے کالج بنایا، علم کا شہر کسی نے نہیں بنایا، علم کا شہر فقط رسول نے بنایا۔ علی انا مدینۃ العلم والی بابھا، صلوات محمد و آل محمد۔ اچھا کیا یہ خالی شاعری ہے؟ کیا یہ خالی شاعری ہے؟ بھائی شہر، اب آپ حضرت زیادہ پاکستان سے افریقہ
آ رہا ہے کوئی مباحثہ سے آ رہا ہے، کوئی نیریبو سے آ رہا ہے، کوئی دارالسلام سے آ رہا ہے، وہاں بھی یہ کلچر تو آیا نہیں مال اس کا. ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، وہاں پہ ایک دو چیزیں ملتی ہیں. لیکن آپ جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو شہر میں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے. اسی لیے رسول نے علی کو فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اسی لیے پھر علی نے فرمایا کہ سلونی قبل، جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو، میں ہر بات کا جواب. اب اس میں عالم بھی آئے پوچھنے والے، اور جاہل بھی آئے. میں نام بتا دیتا ہوں. ایک محترم تھے، خدا سمجھے ان سے، اشعث ابن قیس. بڑا ملعون آدمی تھا یہ، بہت خبیث آدمی تھا، بڑا بدتمیز آدمی تھا. مولا کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. اس نے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو، میں آپ سے کہنا ہے کوشچن سرٹن کہو. دیکھیے کیا سوال کر رہا ہے. کہا یہ بتائیے علی کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. hairs, how many hairs are my کھوپڑی، میرے سر میں کتنے بال ہیں. کچھ سوال ہے؟ مولا نے اس کا بھی جواب دیا. میں تو یہ بھی بتا دوں گا کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، مگر تو کنفرم کیسے کرے گا؟ صحیح کہا یا غلط کہا، تو کنفرم کیسے کرے گا؟ اس لیے تو بال کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کا بھوسا بنا دیا. کہا تو بال کے بارے میں سوال کر رہا ہے، میں آل کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھ تیرے سر پر جتنے بال ہیں، ان میں سے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو تجھے مستقل ورغلاتا رہتا ہے. دیکھیے بس اب دروازہ کھل گیا علم کا. اور کہا یہ بھی تجھے بتا دیتا ہوں کہ تیری آل میری آل کی قاتل ہو. یہ تو اس کو خبر بھی نہیں تھی. اور جو علی نے کہا وہ سامنے آیا. محمد ابن اشعث، اشعث ابن قیس تھا نا، اس کے باپ کا نام تھا قیس، کا نام تھا اشعث. اس کا بیٹا تھا محمد ابن قیس. یہ وہ تھا کہ جو حضرت مسلم کی شہادت میں کوفے میں شریک تھا. اور دوسرا اس کا جو بیٹا تھا وہ کربلا کے میدان میں موجود تھا. ایک بیٹی تھی زیادہ بنت اشعث، اس نے امام حسن کو خیر دیا. تو جو مولا علی نے فرمایا تھا لفظ و لفظ صحیح ثابت ہوا. بس میں اس میں ختم کر رہا ہوں. میری گزارش مؤدبانہ آپ سے یہ ہے، آپ مجھ سے ڈسکشن کر لیں، مجھے غصہ نہیں آتا ہے. یو ہیو ٹو چینج ود دا ٹائم. زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اصول ہیں اس کو پکڑے رہنا ہوگا. باقی جو باتیں ہیں اس میں آپ کو چینجز لانا پڑیں گے. یہ کوئی ہپوکریسی کی بات نہیں ہے، شریعت کا اصول ہے. شاید میں نے کیا تھا کہ یتغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال. حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فتویٰ بدلتا رہتا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو آواز دو، وہ آئیں گے اونٹوں پر، اونٹنیوں پر بیٹھ کر، وہ آئیں گے پیدل. کون پیدل جا رہا ہے حاجی بتائیے؟ تو بدعت ہو گیا نا. کون حاجی جو اونٹوں پر بیٹھ بیٹھ کے جا رہا ہے؟ ٹارگٹ ہے حج، وسیلہ بدل جائے گا. زمانے کے ساتھ ساتھ مینز جو ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے. اور یہ مینز بدلیں گے صرف علم کی طاقت سے اور عقل کی طاقت سے. بس مجلس ختم کرنے کے لیے میں مصائب کی طرف آگے بڑھوں. یہ معلوم ہوتا ہے کل میں نے محرم کی پہلی مجلس پڑھی تھی، آج 5ویں مجلس پڑھ رہا ہوں. مگر یہ محرم کے دنوں کی خصوصیت ہے کہ اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ معلوم ہوتا ہے کل محرم کی پہلی تھی اور آج 10ویں آ گئی. دنیا میں کوئی شخصیت آپ ایسی نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں بتا سکتے ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک کہ جس پر اتنا رویا گیا ہو جتنا حسین پر رویا گیا، جس پر لوگوں نے اتنا گریہ کیا ہو جتنا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین پر گریہ کیا گیا. بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے. جتنا پانی واٹر امام حسین کے نام پر پلایا گیا ہے اتنا پانی کسی کے نام پر نہیں پلایا گیا. لیکن اتنی سبیلوں سے جو پانی آپ نے پیا، کیا اس سے امام کی پیاس بجھ گئی؟ امام کی پیاس نہیں بجھی. امام کی پیاس یہ پیاس نہیں ہے جو زبان و حلق کو لگتی ہے. امام کی پیاس ہے اسلام، امام کی پیاس ہے دین. اسلام کا پرچم بلند ہو، دین کا پرچم بلند ہو. لوگ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، اسلام میں شامل ہونے پر
اپنے کو فخر سے محسوس کریں۔ اس کے لیے حسین نے قربانیاں پیش کی، اور معبود تو شاہد ہے، امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی، جتنی اور جیسی ویسی قربانیاں، اتنی قربانیاں کسی نے پیش نہیں کی، کسی نے پیش نہیں کی۔ بھائی امام حسین نے خود فرمایا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب، کہہ دیا کلیئر، صاف کر دیا ہے، کوئی ایمبیگوٹی تھوڑی رکھی ہے، کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب میرے بابا کو بھی نہیں ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب میرے بھائی حسن کو۔ اور بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کون سی جنگ ایسی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ فرد انسان تھے، ان سے بھی چوک ہو سکتی تھی۔ ذرا سا بات واضح ہو جائے، جنگ احد ختم ہوئی، مسلمان بہت اس میں شہید ہوئے تھے صحابہ کرام۔ اب رسول ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے جائے، وہ بتاتے جاتے تھے صحابہ جو تھے لاشوں کو دیکھ دیکھ کر کہ وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ 70 آدمی مارے گئے تھے، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، نام لے لے رسول پوچھتے جاتے وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ نے ایک نام لیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گیا، کہا نو، یہ رسول کے صحابہ بھی تاریخ پڑھ لیجیے، سنیوں کیا بھی یہ لکھا ہوا۔ رسول نے کہا نہیں وہ شہید نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ ارے وہ شہید ہو کے پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے اس کی، زخموں سے سراب کے شہید ہے۔ کہا نہیں یہ شہید نہیں ہوا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو اس کی نظر ایک کافر کے گدھے پر تھی جس پہ وہ بیٹھ کر آیا تھا، یہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ اس کو مار کر سے گدھے پر قبضہ کر لوں۔ تو جب جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، گدھے کی راہ میں ہوتا ہے تو جہاد نہیں ہوتا ہے۔ رسول کی زیر نگرانی جہاد ہو رہا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید نہیں ہوا۔ حسین کے کسی سپاہی کے بارے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ کسی ایک سپاہی کے بارے میں کہ اس کی نظر دنیا کی کسی چیز کے اوپر تھی؟ ارے پرسوں میں نے ہر کا واقعہ پیش کیا ہے، ہر دنیا کو چھوڑ کر آ گیا، کیا نہیں تھا ادھر رہتا اور جنگ کا وہی انجام ہوتا جو ہوا۔ کتنا بڑا منصب ملتا ہے اس کو، کتنا، میں آپ سے کہوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ کربلا میں حسین کے خلاف جو لشکر فرا، اس میں سے ایک ایک آدمی کو کتنا روپیہ دیا گیا ہے، یو کین ناٹ ایون امیجن۔ آج کے مسلمان عالم کتنے ٹوٹ کے چلے جائیں گے یزید کی طرف، مگر حسین کے لشکر کے لوگوں کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور دین کی بلندی تھی، اسی لیے ہر مصیبت اٹھانے پر تیار تھے، کسی مصیبت سے انکار نہیں کیا، کوئی لالچ ان کو توڑ نہ سکی۔ امام حسین کو کسی کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ حضرت علی، وقت ختم ہو گیا ہے، حضرت علی اور رسول دونوں کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے اپنے سپاہیوں کو ٹوکتے تھے کہ پیچھے ہٹو، آگے بڑھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ حسین کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر حسین کے سپاہی چل رہے تھے، کسی کو نہیں بتانا پڑا کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، پیچھے ہٹو یا آگے بڑھو۔ بس آج آپ کے سامنے اگر وقت رہا تو میں 2 شہیدوں کا حال عرض کروں گا، وقت نہیں رہا تو ایک ہی شہید کے حال پر یہ مجلس ختم ہو جائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک اس سے میں تھوڑا سا کاٹ دوں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ آج حضرت حبیب ابن مظاہر کے مصائب آپ سنتے ہیں۔ حضرت ابن مظاہر، آپ کو معلوم نہیں ہوگی بات، اکیلے نہیں آئے تھے، یہ جب آ رہے تھے، ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، تو ایک اور سپاہی کو لے کر آئے تھے تھوڑے فاصلے سے۔ بس عزیزوں، حسین کربلا کے میدان میں آ گئے۔ ہر روز لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر روز لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عاشور سے 2 دن پہلے بی بی زینب نے کہا میرے ماں جائے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں دشمن کے، سینکڑوں سپاہی ایک غول میں آ رہے ہیں، ہزاروں سپاہی ایک غول میں آ رہے ہیں، فاطمہ کا لال اتنا بےکس ہو گیا کہ ایک آدمی بھی آپ کی مدد کرنے نہیں آتا، ایک آدمی مدد۔ مولا بلائیے کسی کو، شاید کوئی آئے۔ کہا اچھا بہن تم کہتی ہو میرے بچپن کا دوست ہے، اسے اطلاع نہیں ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، ورنہ وہ چھوڑتا نہیں، آ جاتا ضرور، میں اس کو لکھتا ہوں خط۔ آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام، یہ بچپنے کے دوست تھے امام کے، بچپن کا واقعہ ہے، اہل سنت کا بھی یہ ہے
کہ امام حسین آگے آگے جا رہے، 7-8 سال کی عمر ہوگی، یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو تاریخ بتاتی کہ جہاں سے حسین کا قدم اٹھتا تھا یہ اس کے نیچے کی مٹی اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے تھے. یہ بچپنے میں رسول نے دیکھا تو بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کیا کہ میرے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے. اب یہ حضرت حبیب، ان کی خدمت میں امام نے خط بھیجا. خط کا مضمون میں حذف کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت تنگ ہے. ایک قاصد یہ خط لے کر گیا، رات کا وقت تھا. جاننے کے بعد دروازے کنجی ہلائی، یہ کھانا کھا رہے تھے اس وقت اپنی وائف کے ساتھ. آواز دی کون؟ باہر سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں. جلدی سے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ گئے، خط لیا مولا کا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، لے کر آئے. اور ہاں اس میں لکھا تھا، حبیب تم مجھے پہچانتے ہو، پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خون کے پیاسوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اپنی جان کو میری جان سے عزیز نہ کرو. خط بڑا خطرناک ماحول تھا کوفے کا، کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. میاں کو بیوی کو میاں پہ اعتبار نہیں تھا. اب زوجہ نے پوچھا کس کا کہا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ کس کا کہا. تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا، کچھ معاملہ ویسا سیریس ہے. جب بیوی نے زیادہ ارسال کیا، کہا ہاں سرکار امام حسین کا خط ہے میرے نام. کہا رسول کے نواسے کا خط ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا لکھا ہے رسول کے نواسے نے؟ کہا لکھا ہے کہ ہمیں لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کو آ جاؤ. کہا پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھیے کیسا خطرناک ماحول تھا. کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، مجھ سے کیا تعلق؟ عورتوں کا بڑا کردار ہے کربلا کی جنگ میں، وقت ختم ہو گیا. بڑا کردار ہے. بس جیسے ہی حبیب نے یہ کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، مجھ سے کیا تعلق، ویسے ہی اٹھنے کے بعد اپنے سر سے چادر اتاری، واللہ اپنے سر سے چادر اتار کر حبیب کے سر پر ڈال دی. کہا کہ لو چادر اوڑھ کر عورتوں کی طرح بیٹھو، میں جاتی ہوں اپنے مولا کی مدد کرنے کے لیے. تب حبیب نے کہا کہ مومنہ میں تو تجھے آزما رہا تھا، جیسا ماحول خطرناک ہے تو، لیکن میں اور مولا کی نصرت کے لیے نہ جاؤں. بس اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کے فلاں مقام پر جاؤ، میرا انتظار کر، میں غالباً دوسرے شہید کا نہیں پیش کر سکوں گا، وقت ختم ہو گیا. لے کر جا اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. رات کا وقت تھا. وہ غلام گھوڑا لے کر گیا کھیت میں دور شہر کے باہر، اور یہ آہستہ آہستہ چلے. جو میں نے کیا تھا اس کا اتر ٹکڑا میں کر دوں. ابھی جھٹپٹا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دوست حضرت مسلم نے اسے دیکھا کہ وہ دکان پر کھڑے ہوئے کچھ خرید رہے ہیں. آگے بڑھے. کہا مسلم کیا خرید رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کہا داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس میں ڈائی لگانا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں ادھر قریب ہو میرے. کہا تم ڈائی خرید رہے ہو، معلوم ہے تمہیں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ کہا کیا، مجھے تو پتہ نہیں. کہا رسول کے نواسے کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اے ابن اوسجا، میری تمنا یہ ہے کہ آگے آگے میں جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے تم آؤ. اب تم اپنی داڑھی ڈائی سے ڈائی نہ کرو، بلکہ اپنے سر کے خون سے اس کو رنگی. اس لیے مسلم نے اسے جائے تھے تھوڑے فیصلے. بس عزیز و مجلس ختم ہو گئی، وقت ہی ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک کھیت میں جہاں حضرت حبیب نے فرمایا تھا اپنے غلام سے کہ اس گھوڑے کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اب وہ کھیت قریب آ رہا ہے. تو جب گھوڑے کے قریب پہنچے تو یہ منظر یہ دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کے آگے گھاس پانی رکھ دیا ہے کہ یہ کھا لے، لمبا سفر ہے، مگر وہ بار بار منہ اٹھا رہا ہے پانی سے. اس گھوڑے کو جیسے کتوں کو خبر ہو جاتی نا، گھوڑے کو خبر ہو گئی کہ میرے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں، بھوکے ہیں، کیسے گھاس کھاؤں. اور غلام اس گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے کہ فرس حسین گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، حسین تنہا تھوڑی رہے، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا. اور بس یہ جملے حبیب نے سن لیا کہ مولا مولا آپ پر کیا وقت آ گیا ہے کہ غلام آقاؤں پر مرنے میں سبقت کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آ کر اپنی جان آپ پر نثار کر دے گا. بس عزیز مجلس ختم ہو گئی. گھوڑے پر سوار حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام بھی ساتھ ساتھ چلا. میں تاریخ میں دیکھا، اس لیے میں آپ سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ فاصلہ کیسے طے کریں؟ ایک گھوڑا 2 آدمی، تو کیسے فاصلہ طے ہوا؟ کچھ دیر تک حضرت حبیب گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور گھوڑا لے کے دوڑتا تھا، غلام پیچھے پیچھے دوڑتا تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر غلام گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور حضرت حبیب پیدل اس طرح سے چلتے ہوئے آئے.
ادھر عاشور کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرچم اکٹھا کر لیے ہیں، ایک ایک چھوٹا چھوٹا پرچم ایک ایک صحابی کو دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پرچم رہ گیا تو امام کے صاحب نے کہا کہ یہ پرچم بھی ہم میں سے کسی کو دے دیجیے، کہا نہیں اس کا لینے والا آتا ہوگا، بس سجدوں مجلس ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کوفے کی طرف سے ایک گرد بلند ہوئی، دیکھا ایک سوار گھوڑے کو اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، آئے حسین کے سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ بس یہ آواز تکبیر جب زینب کے خیمے میں گئی تو زینب نے فضہ سے کہا یہ تکبیر کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی میرے بھائی کا بھی مدد کرنے والا آیا ہے۔ جب بھی لوگ خوشی میں تکبیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، آئی اور آنے کے بعد خبر دی کہ بی بی آپ نے سچ کہا، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے آپ کے بھائی کی مدد کرنے کے لیے۔ بس سننا تھا کہ زینب نے کہا فضہ جلدی جا کر میرے بھائی کے دوست کو میرا سلام کہہ دے، کہتے کہ فاطمہ کی بیٹی حبیب تمہیں سلام کر رہی ہے۔ جیسے ہی فضہ نے آ کر دروازے پہ کہا کہ حبیب مبارک ہو کائنات کی شہزادی تمہیں سلام کر رہی ہے، ویسے ہی حبیب گھوڑے سے اتر پڑے، زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھا کر سر پر ڈالنا شروع کی۔ ارے میرا بھی یہ مرتبہ کہ کائنات کی شہزادی مجھے سلام کرے۔ میں کہتا ہوں حبیب تم نے زینب کی بڑی عزت کی، ذرا عصر عاشور کے بعد آ کر دیکھو اسی زینب کے سر سے چادر چھن رہی ہے، چار جانوں کی مار لگ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔